بر محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات دینا ہوں شاعر آل عمران شہباز کویت سید حیدر رضوی سے کہ وہ آئیں اور ذکر آل محمد بیان فرمائیں. بر محمد و اہل بیت محمد بلندتر صلوات. درود مل کے بلند آواز سے الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. صلوات ویسے پڑھو جیسے کائنات کے مالک و خالق علی بادشاہ کا نام سوچے گا. والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی آدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین. صلوات بلند آواز. جن صلوات یاد نہیں نال علیہ پوچھ کے پڑھے پر پڑھو سارے. پہلے دعا ہے کہ کائنات کا مالک بانیان مجلس کی تمام مشکلات پریشانیاں آسان فرمائے. آپ تمام مومنین جو اتنے مشکل دور میں اپنا کام چھوڑ کے آرام چھوڑ کے اتنے بڑے دربار میں تشریف لائے ہیں, دعا ہے کائنات کی مالکن حسین بادشاہ کی کریمہ ماں آپ کو اپنے حق کا واسطہ دین دنیا کی مشکلات پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. مالک اتنے بڑے دربار میں اگر کوئی مومن خالی گود لیے بیٹھا ہے, اولاد تقسیم کرنے والے بادشاہ کا ذکر ہے, دعا ہے ہر خالی گود کو حسین بادشاہ کا ایک ایک مادمی ضرور عطا فرمائے. مالک اگر کوئی مومن بے اولاد ہے, علی ولی اللہ پڑھنے والا اسے مسیحہ کربلا امام سجاد بادشاہ کی نالین کے صدقے شفا کامل عطا فرمائے. پوری کائنات میں مالک جہاں جہاں ذکر امام حسین بادشاہ ہو رہا ہے, وہ مکان, وہ مکین, وہ ماتمی, وہ عزادار, وہ ذاکرین, وہ علماء حق کا جو صرف اور صرف ولایت علی کے پرچار کے لیے گھر سے سر پہ کفن باندھ کے نکلے ہیں, انہیں دشمنوں کی دشمنی, حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے. مالک اتنے مشکل دور میں ہم بے وارثوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں, ہمیں پردے والے بادشاہ کی زیارت نصیب فرما. ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ ظہور کرنے سے پہلے ہمارا مولا تمام مومنین پر راضی ہو جائے. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو کہ اٹھنے سے پہلے ہر دعا مستجاب ہو. اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں, جو مومن یہ محسوس کر رہا ہے کہ اس کے آگے اگر تھوڑی سی جگہ خالی ہے تو وہ ایک ایک قدم کی تکلیف کرے, تاکہ جو مومنین بعد میں آئیں وہ آپ کو پھلان کے اندر نہ آئیں. با جماعت صلوات پڑھ کر کے بلند آواز سے. اجازت ہے بات شروع کی جائے. اس سے پہلے کہ میں آج کے موضوع کی طرف آؤں, میں منتظر بھائی ایک آپ کی موجودگی کا فائدہ لیتے ہوئے ایک 4 مصرے پڑھتا ہوں, پھر اس سے پتہ چلے گا 2-3 موضوعات میرے اندر آپس میں جنگ کر رہے ہیں اور ہر موضوع کہہ رہے ہیں میں نے پڑھ دیں. تو چوتھے مصرے پہ ایک بات کرتے ہیں, پھر اس سے پتہ چلے گا کہ یہ صاحبان جو ہیں یہ کس حد تک میرے ساتھ اس شارح سخن پہ ہم سفر ہو سکتے ہیں. اجازت ہے. شاعر ہوتا ہے وقت کی آواز. ایسے ہی نہیں, تھوڑا سا ہاں ہوں کرتے ہیں نا, زیادہ بات نہیں, بس ایسے مجھے پتہ لگے آپ میرے ساتھ ہیں, آپ جی ہیں. شاعر میں نے کہا میرا چاند ہوتا ہے وقت کی آواز. عام پبلک سے ذرا زیادہ حساس ہوتا ہے, اس کے ارد گرد کوئی واقعہ, کوئی حادثہ, کوئی معاشرے میں تغیر و تبدل آئے تو وہ عام پبلک سے زیادہ جلدی اسے محسوس کرتا ہے. اور جب تک کسی شے کو محسوس کر کے اس کا رد عمل وہ کاغذ پہ نہ اتار لے, اس کی طبیعت بڑی خراب رہتی. گزشتہ دنوں میں محرم کے ایام سے کچھ دن پہلے پوری کائنات میں جہاں جہاں لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تک بھی کلمہ پڑھا ہے, وہ اپنی اوقات اور بساط کے مطابق پیسہ اور وقت خرچ کر کے پوری دنیا سے اللہ اور علی کے مشترکہ گھر کعبے کی زیارت کے لیے گئے ہیں. جن سمجھ آوے وہ سر نہ ہلا, جن سمجھ نہ آوے وہ سر بھی نہ ہلا, تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے کون میرے ساتھ ہے. میں نے کہا اللہ اور علی کے مشترکہ گھر کی زیارت کے لیے, طواف کے لیے پوری دنیا سے مسلمان, میں نے کہا میرا بزرگ وہاں
ہے بندہ گھر نہیں پہنچتا خبر پہلے پہنچ جاتی ہے. وہاں پہ جو انتظامی امور میں خلل رہ گیا, وہاں پہ نقص رہ گیا, کمی رہ گئی, خرابی ہوئی, اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1000 کے قریب حاجی دنیا سے چلے گئے. ہر بندے نے دیکھا ہے, جس نے ٹی وی پہ دیکھا ہے اس نے ٹی وی پہ دیکھا ہے, جس نے اخبار میں دیکھا ہے, انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے, ہر بندے نے دیکھا ہے 1000 کے قریب حاجی جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے. ایک جملہ کہتا ہوں, اس کے جملے کے رد عمل سے مجھے پتا چلے گا کون بندہ ذہنی طور پہ مجلس میں حاضر بیٹھا ہے, کون ابھی تک باہر لنگر کے نشے پہ بیٹھا ہوا ہے. 1000 کے قریب حاجی میں نے دنیا سے چلے گئے. اور اس واقعے کو قریباً آج منتظر بھائی 2 مہینے ہونے کو آ گئے. مجھ سے آج تک گھر میں بیٹھ کے یہی نہیں طے ہو سکا کہ ان میں سے کتنے مر گئے, کتنے شہید ہو گئے. اتنے کے بندے تو میں بیٹھ کے چھپا کے بھی سنا سکتا. اگر آپ سارے میرے ساتھ بولیں گے تو میں سب کے لیے پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا مجھ سے فیصلہ ہی نہیں ہو سکا, کتنے مر گئے, کتنے شہید ہو گئے. پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ کلمہ محمد کا پڑھا جاتا تھا, لوگوں نے اس بات پر مذمت شروع کر دی, ان کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا. اگر آپ کے پاس اتنی بڑے کراؤڈ کا, اتنی بڑی بھیڑ کا انتظام نہیں کر سکتے تھے آپ, تو آپ کو چاہیے تھا آپ ایک گھاٹ مقرر کر دیتے, ایک لمٹ مقرر کر دیتے کہ اس سے زیادہ حاجی ہمارے پاس نہ آئے, ہم اس کا انتظام نہیں کر سکتے. پوری دنیا سے مسلمان اس بات پہ چلا رہے تھے. ابھی یہ بات کی مذمت ختم نہیں ہوئی تھی, انہوں نے اس سے زیادہ بڑا کام خراب کر دیا. انہوں نے یہ کیا, انہوں نے جنازے رکھے, پھر ان کے اوپر اور جنازے رکھے, پھر ان کے اوپر اور جنازے رکھے, پھر ان کے ڈھیر لگا دیے. اس ڈھیر کو اٹھانے کے لیے انہوں نے کوئی مزدور نہیں بلائے, کوئی کارندے نہیں بلائے, کوئی کرائے کے اٹھانے والے نہیں بلائے. انہوں نے ایک بندے کو ٹریکٹر دیا, ایک بندے کو کرین دی, انہیں جا کے کہا یہ ڈیڈ باڈیز اٹھاؤ. اس کرین والے بندے کو انہوں نے کہا جا کے یہ جنازے جو پڑے ہوئے حاجیوں کے یہ اٹھاؤ. اب مسلمان, اسلام, کلمہ محمد کا پیچھے رہ گیا. جہاں جہاں پہ انسانیت بستی تھی انہوں نے اس بات پہ چیخنا شروع کر دیا, اس بات پہ اعتراض کرنا شروع کر دیا, اس بات پہ مذمت شروع کر دی کہ اگر آپ نے جو پہلے کام خراب کیا ہے وہ تو جو ہونا تھا ہو گیا. آپ کو کم از کم جنازوں کا احترام کرنا چاہیے تھا, آپ کو کم از کم ڈیڈ باڈیز کی, جنازوں کی حرمت کا خیال کرنا چاہیے تھا. میں نے جب پہلی بات سنی, اس کے بعد بھی میں کو بات کرتا, پوری دنیا سے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا آپ نے ڈیڈ باڈیز کا احترام نہیں کیا, آپ نے جنازوں کی حرمت کو پامال کر دیا, آپ نے جنازوں کے احترام کا خیال ہی نہیں رکھا. یہ تو آپ کو کرنا چاہیے تھا, جو نقصان پہلے ہو چکا تھا وہ تو ہو چکا تھا. آپ اگر جنازوں کا احترام کرتے تو کافی حد تک جن کا نقصان ہوا ہے وہ خاموش ہو جاتے. اس بات پہ کہ چلو جو نقصان ہو گئے انہوں نے کم از کم ہمارے جنازوں کا احترام کیا ہے. اب یہ جنازوں کی حرمت کی پامالی کا پوری دنیا سے ماتم ہو رہا تھا. میں نے یہ بات سنی, میں نے کہا چلو حرم سے یمن تک نظر تو دوڑائیں. تھوڑی سی آپ ذرا کوشش کریں گے تو مجھے مزہ آئے گا, آپ کو سننے میں مزہ آئے گا. چلو حرم سے یمن تک نظر تو دوڑائیں. اللہ کے گھر میں منتظر بھائی یہ واقعہ ہو گیا, پوری دنیا سے مسلمان طواف کرنے آئے ہوئے, ادھر یمن میں جنگ نہیں روکی جا رہی. چلو حرم سے یمن تک نظر تو دوڑائیں. تھک بھی نہیں گیا میں, بھول بھی نہیں گیا میں, وہ بندہ دیکھ رہا ہوں جو کہے کہ میں لنگر کر کے فریش بھی بیٹھا, مجلس سے بھی ذہنی طور پہ آ گیا, چوتھے مصرے سے پہنچ بھی گیا تو پھر میرا بولنے سے دل نہیں آیا. میں نے کہا چلو حرم سے یمن تک نظر تو دوڑائیں, چلو حرم سے یمن تک نظر تو دوڑائیں. یہ کون لوگ ہیں خود کو خدا سمجھتے ہیں؟
سارے لوگ تقریباً 80-85% مجموع میرے ساتھ ہوتا ہے. یہ ذاکر نہیں جی، یہ ذکر سننے بیٹھے ہیں. چلو حرم سے یمن تک نظر تو دوڑائیں. یہ کون لوگ ہیں خود کو خدا سمجھتے ہیں؟ جنہیں نبی کے جنازے کا احترام نہ تھا، ہم وہ حاجیوں کے جنازے کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم موضوع شروع کریں گے. مجھے حکم ہوا ہے اس بادشاہ کی بارگاہ میں اپنا سجدہ ذکر پیش کرنے کا. چلو لفظ کہتا ہوں بادشاہ کا تعارف مختصر اس سے میرے سے ممکن نہیں. میں نے کہا اس بادشاہ کی بارگاہ میں آج کا اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کا مجھے حکم ہوا ہے جو ایک ہی وقت میں حسن کا پیغمبر ہے، پیغمبر کا حسن ہے. اگر کوئی بندہ اس انتظار میں بیٹھا بھی ہلے کرے پچھو تیرے سوزی گلون گئے تھے وہ دیکھ لو میری مجلس ہو گئی. مجھے یہی کچھ آتا ہے. ایک ہی وقت میں حسن کا پیغمبر بھی ہے، پیغمبر کا حسن بھی ہے. تو اگر آپ اجازت دیں بادشاہ علی اکبر کے تھوڑے سے مظاہر سنوں. کم از کم جس بندے نے ہاتھ اٹھا کے کہا ہے بسم اللہ، مدد دیتے واجب ہو جائے گا نجیب برنال سفر کرنا. 4 مصر پڑھ کے بادشاہ کا پھر میں موضوع شروع کر رہا ہوں. ایک سلوات اتنی بلند پڑھو جتنا بادشاہ علی اکبر کو خوبصورت مانتے ہیں. شبیر کے پسر تیری نالین کے عوض، شبیر کے پسر تیری نالین کے عوض. 3 مصرے جس بندے کا جیسے دل کرے وہ سنے، لیکن چوتھے مصرے پہ آپ نے کان بھی مجھے دینے ہیں، سماعت بھی مجھے دینی ہے، توجہ بھی دینی ہے، ذہن بھی مجھے دینا ہے. یہ ایک ساتھ دینا ہے. پھر دیکھنا میں آپ کو اس کے ریٹرن میں اس کے بدلے میں کیا دیتا ہوں. میں نے کہا شبیر کے پسر تیری نالین کے عوض، شبیر کے پسر تیری نالین کے عوض، شاہ و گدا و نوکر و سردار پہ گئے. شبیر کے پسر تیری نالین کے عوض، شبیر کے پسر تیری نالین کے عوض. مجھے نہیں پتا آپ نے آج تک کہاں کہاں پاکستان سے باہر جا کے پڑھا ہے، لیکن جہاں جہاں پہ بادشاہ علی اکبر پڑھا ہے یہ 4 مصرے میں آپ مبتدل بھائی 2 ختم دے رہا ہوں. اور جب بھی آپ کبھی بادشاہ علی اکبر پڑھیں گے تو یہ بھائی کے مصرے آپ کے ذہن میں ضرور آئیں گے. میں نے کہا شبیر کے پسر تیری نالین کے عوض، شبیر کے پسر تیری نالین کے عوض، شبیر کے پسر تیری نالین کے عوض، شاہ و گدا و نوکر و سردار بک گئے اور اکبر کے رخ کے ہلکے سے دیدار کے لیے یوسف سمیت مصر کے بازار پہ گئے. شبیر کے پسر تیری نالین کے عوض، شاہ و گدا و نوکر و سردار بک گئے اکبر کے رخ کے ہلکے سے دیدار کے لیے. یوسف نہیں، یوسف سمیت مصر کے بازار. آگے بڑھیں. ایک آواز ہے حالانکہ موسم میں نہ اتنی گرمی ہے نہ اتنی سردی ہے کہ جو آپ کی سماعت پر ڈسٹرب کرے. جس کی باتوں سے ولایت کی مہک آتی ہو. مجھے نہیں پتا آپ کے ادھر ارد گرد میں یہ چکوال سائٹ پہ کیا نظام ہے شیعت کا، لیکن جہاں سے میں آیا ہوں وہاں پہ شیعت بڑے خطرے میں. وہاں پہ ہم میں کچھ ایسی بھیڑیں گھس گئی ہیں کہ جو ہم جیسی لگنے لگے ہیں، اور انہوں نے اس چیز کا اتنا فائدہ اٹھایا ہے. انہوں نے کسی شے پہ اٹیک نہیں کیا، انہوں نے پہلا اٹیک کیا ہے ولایت علی پہ. کچھ ایسی چیزیں انہوں نے اپنے ساتھ منسوخ کر رکھی ہیں کہ جس سے عام پبلک، ہماری شیعہ نا بڑی بولی قوم ہے، ان پہ اٹیک کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. سب سے بڑی چیز اس میں سے ہے ان کا لباس. سمجھ آ رہی ہے میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں اس سے زیادہ کھول کے بات کرنا
نہیں سکتا ورنہ بات اجزا کر کے لا رہے جاتا پچھو روٹی کی پچھڑ کوئی نہیں آتا. ٹھیک ہے, انہوں نے لباس بالکل ہم جیسا پہننا شروع کیا ہے کہ عام فہم بندہ کوئی غریب شیعہ اس پہ اٹیک کر ہی نہ سکے, اس سے بات ہی نہ کر سکے, اسے پوچھ ہی نہ سکے ایک ہی تھوپڑے. اس چیز کا انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے. لیکن ایک بات میری یاد رکھنا, مجھے نہیں پتا میں دوبارہ یہاں آؤں نہ آؤں تو کب آؤں, یہ بات میری یاد رکھنا, کسی بندے کی عزت نہ اس کے قبیلے کی وجہ سے کرنی ہے, نہ اس کے علم کی وجہ سے کرنی ہے, نہ اس کی ذات پات کی وجہ سے کرنی ہے, نہ اس کے رنگ و نسل کی وجہ سے کرنی ہے, نہ اس کی عمر کی وجہ سے کرنی ہے. جس کی عزت کرنی ہے وہ ذات اور رنگ و نسل کا جو بھی ہو, یہ دیکھنا میں اس کے دل میں علی کے بیٹے ہیں کہ نہیں. علی بستا ہے کہ نہیں بستا, علی سینے میں ہے تو باہر اگر کوڑا کرکٹ اٹھانے والا ہے اس کا جوتا اٹھا کے سر پہ رکھ لینا. یہ بڑی مشکل بات ہے, اس لیے لباس کے دھوکے میں نہیں آنا, ذات پات کے دھوکے میں بالکل نہیں آنا, کیونکہ ذات محمد کا بھی وہی تھا, ابو جہل کا بھی وہی تھا, قبیلہ ابو لہب کا بھی وہی تھا, کائنات کے رسول کا بھی وہی تھا, لباس ان کا بھی وہی تھا, ان کا بھی یہی تھا. لباس ذات پات کے دھوکے میں نہیں آنا, یہ دیکھنا ہے اگلے کے دل میں ولایت علی ہے کہ نہیں. یہ ساری میں نے بات کی اسی لیے ہے جس کی باتوں سے ولایت کی مہک آتی ہو, جس کی باتوں سے ولایت کی مہک آتی ہو اس کو اسلام میں کہتے ہیں فقیہ اکبر. اس کا ہاتھ بلند ہو کے میں اس ہاتھ کا مقروض ہو گیا ہوں, جو میں تھلے رہ گیا ہوں ان معافی کو نہیں کرنا. جس کی باتوں سے ولایت کی مہک آتی ہو, اگر کوئی بندہ بھول نہیں گیا کہ میں نے موضوع کیا شروع کیا ہے تو وہ میری بات کے ساتھ سفر کرے, بات ہی اس کے لیے کر رہا ہوں. جو ذرا باہر چلا گیا ذہنی طور پہ اس سے کہہ رہا ہوں ذرا واپس آ جائے, تو پھر میں مصرع چوتھا پڑھتا ہوں. میں نے کہا جس کی باتوں سے ولایت کی مہک آتی ہو, جس کی باتوں سے ولایت کی مہک آتی ہو, پھر تو نہیں آگئی, جس کی باتوں سے ولایت کی مہک آتی ہو اس کو اسلام میں کہتے ہیں فقیہ اکبر. اور کار یہ آ جاتا زمانے میں نبی سے پہلے, پھر محمد کو سبھی کہتے شبیہ اکبر. شاباش, کس ہاتھ میں تائید کی ہے اس کو میرا سلام ہے. پیچھو کسے نعرہ آتا نہیں, پیچھے سے کسی سے پہلے, پھر محمد کو سبھی کہتے شبیہ اکبر. ایک مسئلے سے میں نے تھوڑا سا پردہ ہٹایا, ایک مسئلے سے اور کلیئر کرتا چلتا ہوں. ایک دن بیٹھے بیٹھے نا میں نے بادشاہ علی اکبر سے میرا بزرگ میں نے بات کی, میں نے کہا بادشاہ ہمارے ممبر پہ آنے والے کافی سارے حضرات جو ہیں بڑے بڑے دعوے داران علم, بڑے بڑے دعوے داران عقیدہ و معرفت, اس بات کے اوپر آ کے بڑی ممبر پہ بحث کرتے ہیں. جب آپ کے موضوع پہ گفتگو ہوتی ہے تو وہ آپ کے نام سے کچھ القابات منسوب کرتے ہیں. حسین کے گھر کا یوسف, کربلا کا یوسف, ہم شکل یوسف, حسین کے گھر کا یوسف. میں کہا بادشاہ یہ بات میرے عقیدے میں فٹ نہیں بیٹھ رہی. حسین کے گھر کا یوسف, ثانیہ یوسف, کربلا کا یوسف, یوسف آل محمد. مولا آپ کو یوسف کے حسن سے تشبیہ دی جاتی ہے, لیکن بادشاہ یہ بات میرے عقیدے میں, میرے کلیجے میں, میرے سینے میں فٹ نہیں بیٹھ رہی. کیونکہ یوسف تو وہ ہے جس نے آپ کی دہلیز پہ کچھ دن نوکری کی ہے, اس کی نوکری سے خوش ہو کے آپ نے اس کو حسن خیرات میں دے دیا ہے. معذرت کے ساتھ ایک بات کروں گا, میرے پاس کسی انسان کے چہرے کے علاوہ کوئی ایسا معیار نہیں جسے دیکھ کے مجھے پتہ چلے کہ اس بندے کے اندر کا موسم کیسا ہے. فضائل آل محمد سن کے بندے کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو تو مجھے لگتا ہے اس کے اندر ابھی تک غدیر تازہ ہے. اور جس بندے نے فضائل میں مسائل جیسا منہ بنایا ہو نا تو مجھے یقین ہو جاتا ہے اس کے اندر غدیر نہیں سکیفہ ہے. فضائل میں پریشان ہو کے نہیں بیٹھنا. بادشاہ یوسف تو وہ ہے جس نے آپ کی تحریر پہ کچھ دن نوکری کی ہے اور آپ نے اس کی نوکری سے خوش ہو کے اس کو حسن خیرات
اور پکے ہوئے بیٹھے ہیں. حسین کا یوسف، کربلا کا یوسف، حسین کے گھر کا یوسف، کربلا کا ثانی یوسف. تو اس کا جواب جو بادشاہ نے دیا ہے میرے عقیدے کی مسجد میں بیٹھ کے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ جواب دوں. بادشاہ کی آواز آئی، فقط حسین نہ کہنا کبھی مجھے لوگو. فقط حسین نہیں، فقط حسین نہ کہنا کبھی مجھے لوگو. آپ ادھر بیٹھے منتظر بھائی، چوتھے مصرعے میں آپ نے مجمع کی طرف دیکھنا، میری طرف نہیں دیکھنا. پھر مجھے وہ بندہ بتانا کہ جو کہ مجھے سمجھ بھی آئی ہے، میرا عقیدہ بھی اس سے آگے جا سکتا ہے، اور میں اس بات پہ بولنے کی میری طبیعت نہیں بنی، میرا دل نہیں کیا اس بات پہ بولنے کو. پھر میں اسے پوچھوں گا سونے لنگر نہیں کی تھی، موسم ہی اتنا خوبصورت ہے، پھر کل ضائع کر دیتی ہے. مولا اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ بادشاہ کی آواز آئی، فقط حسین نہ کہنا کبھی مجھے لوگو، فقط حسین نہ کہنا کبھی مجھے لوگو، فقط حسین نہ کہنا کبھی مجھے لوگو. کیوں؟ میں ملک حسن کو طلبوں کے نیچے رکھتا ہوں. تھوڑا سا ہاتھ کھول کے بیٹھو تو زیادہ خوبصورت ماحول ہو جائے گا. فقط حسین نہ کہنا کبھی مجھے لوگو، فقط حسین نہ کہنا کبھی مجھے لوگو، فقط حسین نہ کہنا کبھی مجھے لوگو. ثانی یوسف، کربلا کا یوسف، حسین کے گھر کا یوسف نہیں ہے. فقط حسین نہ کہنا کبھی مجھے لوگو، میں ملک حسن کو طلبوں کے نیچے رکھتا ہوں. اور کوئی نہ ثانی یوسف کہے مجھے حیدر. کیوں؟ میں جان بیچ کے یوسف خرید سکتا. اللہ اکبر. شاباش. جو ہاتھ بلند ہوئے نہیں میں مقروض ہو گیا ہوں ہاتھوں کا. کیا بات ہے. آپ کی دعاؤں کا تو خیر ہے. کوئی نہ ثانی یوسف کہے مجھے حیدر. کیوں؟ میں جان بیچ کے یوسف خرید سکتا. چلو اتنا خوبصورت بولے، 4 مصرعے اور میرے لبوں تک آ گئے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو وہی پڑھوں. کچھ تاریخوں کے مطابق یہ میرے ارد گرد ذاکرین بیٹھے ہیں، مجھ سے زیادہ سینئر ہیں، مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں. یہ میری بات کی تائید بھی کریں گے، اگر اس میں کوئی غلطی ہو گئی تو اس میں میری اصلاح بھی فرمائیں گے. کچھ تاریخوں کے مطابق منتظر بھائی 10 شعبان، کچھ کے مطابق 11 شعبان کو اللہ اکبر کو چھوڑ کے علی اکبر زمین پہ اترا. آپ جی ہر بندے کے پاس بات نہیں تھی. میں کہا 10 یا 11 شعبان کو اللہ اکبر کو چھوڑ کے علی اکبر زمین پر تشریف لائے. حسین کو نانا کی شکل والا بیٹا ملا. حسین نے بلا تشبیہ یوں ہاتھوں پہ اکبر بادشاہ کو اٹھائے. کافی دیر وقت روک کے علی کا لال اکبر کا چہرہ پڑتا رہا. بولو ڈالے اتنے ہی پڑے. میں کہا کافی دیر وقت روک کے حسین نانا کے چہرے کی زیارت کرتے رہے. چلو یہ جتنے بولے ہو آپ کی ضیافت ملا کے لیے ایک جملہ اور کہتا ہوں، جو پریشان ہو گئے ان کی پریشانی میں اضافے کے لیے. میں نے کہا کافی دیر وقت روک کے حسین بیٹے کے چہرے کی زیارت کرتے رہے. کافی دیر وقت کی نبضوں پہ ہاتھ رکھ کے اس دور کا مطلق العنان ولی اپنے بیٹے کے چہرے پر لکھی حسن کی آیتیں پڑھتا رہا. آئے ہائے ہائے. شریعت پیچھے پیچھے چلتی تھی. وہ حسین چلتے 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 اس دور کی مکمل بطول بہن کے پاس آیا. تھوڑا جاتے نیاز حسین ذرا اس ذاکری سے، اس ذرا شاعری سے باہر ہوں، کہ شاعروں نے نا آج کل معیار بڑا کام خراب کر دیا. وہ شاعری ہماری قوم کو اس شاعری کے پیچھے لگا دیا ہوا ہے. اج مرحب اج خیبر دے وچ آ ساڈی فرمائش دے.
رب نو لمحیاں پا ساڈی فرمائش اس شاعری سے تھوڑا سا 15-20 منٹ کی ضرورت ہے باہر اس دور کی مکمل بطول بیوی جو تھی حسین بادشاہ بہن کے پاس آئے. اب مصرے میں شروع کرنے لگا ہوں. بیٹے کو بلا تشریف بادشاہ نے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے. سیدہ بیٹھی ہوئی ہیں ساتھ تشریف فرما ہے. حسین نے بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھایا ہوا. کافی دیر بیٹے کے چہرے کی زیارت کرتے 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 حسین بادشاہ کے توحید مزاج لبوں سے ایک جملہ نکلا, کیا امکان کی نگری میں یہ اعلان مولا نے, کیا امکان کی نگری میں یہ اعلان مولا نے, کیا امکان کی نگری میں. میں نے ابھی تک منتظر بھائی کسی بندے کو توجہ کے لیے نہیں کہا, کسی بندے کو ڈسٹرب نہیں کیا. جو جہاں بیٹھ کے جیسے سن رہا ہے میں نے اس بندے کی طرف ویسے ذاکری بھی بھیجی ہے, شاعری بھی بھیجی ہے, خطابت بھی بھیجی, اس نے جیسے اس کا دل کیا ہے وصول کیا ہے. لیکن چوتھے مصرے پہ نیاز حسین ناراض نہیں ہو جانا. چوتھے مصرے پہ اگر مجھے وہ قیمت ملی جو بنتی ہے تو پھر میں آگے نظم پڑھوں گا, ورنہ تو یا علی مدد ناراض نہیں ہو جانا. میں نے کہا کیا امکان کی نگری میں یہ اعلان مولا نے. منظر ذہن میں رکھنا ہے. بیٹے کو حسین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. سیدہ ساتھ تشریف فرما ہے. حسین کھڑے ہوئے ہیں بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھتے دیکھتے. ہوا کیا, کیا امکان کی نگری میں یہ اعلان مولا نے, کیا امکان کی نگری میں یہ اعلان مولا نے, میرا محسن وہ ہے مجھ سے محمد جو ملائے گا. کیا امکان کی نگری میں یہ اعلان مولا نے, کیا امکان کی نگری میں یہ اعلان مولا نے, کیا امکان کی نگری میں یہ اعلان مولا نے. وہ بندہ غلط فہمی کا شکار ہے جو مجلس میں بیٹھ کے اس غلط فہمی میں بیٹھا ہوا کہ میں ذاکر کی نظروں سے بچ سکتا ہوں. بابا جو ذاکر کی نظر سے نہیں بچتا وہ مولا کی نظر سے بھی نہیں بچتا. میں نے کہا کیا امکان کی نگری میں یہ اعلان مولا نے, میرا محسن وہ ہے مجھ سے محمد جو ملائے گا. اور کہا شبیر نے زینب کی گودی میں بسر رکھ کے اسے تو پالے گی تو یہ محمد بن ہی جائے گا. اللہ اکبر. شاباش ذاکری, آپ کو میرا سلام ہے. آپ سے ہمارے کام کو شفا عطا فرمائے. یہ آپ کی موجودگی کا سارا صلہ ہے. کیا امکان کی نگری میں یہ اعلان مولا نے, میرا محسن وہ ہے مجھ سے محمد جو ملائے گا. میرا محسن وہ ہے مجھ سے محمد جو ملائے گا. اور کہا شبیر نے زینب کی گودی میں بسر رکھ کے اسے تو پالے گی تو یہ محمد بن ہی جائے گا. اب اگر آپ اجازت دیں تو نظم کے دو مسدس پڑھیں. آپ جی آپ سب سلامت رہیں. یہ ایک مجلس کی جتنی داد ہوتی ہے وہ میں لے بیٹھا ہوں. اب میں نے آپ کو ایک تحفہ دے کے جانا ہے جس کا مجھے خصوصی حکم کیا گیا ہے. اجازت ہے. موضوع وہ ہے جس پہ ہمیشہ آپ لوگوں نے مصائب سنا ہے. اس میں سے بڑی احتیاط کے ساتھ میں نے فضائل کا ٹکڑا نکالا ہے, تو توجہ آپ کی ذرا زیادہ چاہیے. 10 محرم پہلا جملہ کہہ کے مجھے پتہ لگے گا کہ بندہ کس حد تک میرے ساتھ آگے چلنے کے لیے ہے. 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں کربلا کے بڑے محمد سے کربلا کے چھوٹے محمد نے میدان جانے کی اجازت مانگی. چلو جنہوں اس جملے کا مزہ نہیں آیا انہوں اگلے لفظ نہیں. میں نے کہا 10 محرم 61 ہجری کربلا کے بڑے محمد سے کربلا کے چھوٹے محمد نے معراج پہ جانے کی اجازت مانگی.
بادشاہ علی اکبر اپنے گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے، فرماتے میدان تو میں جا رہا ہوں، جانے سے پہلے اپنے گھوڑے سے ایک بات کرتا چلتا ہوں۔ اب جو بات کی ہے وہ ادھر اجازت دیتے پڑیں گے۔ اکبر یہ بولے مرضی سے معاشر خرام چل، اکبر یہ بولے مرضی سے، ہاں کیونکہ اکبر کو پتا ہے کہ میرے گھوڑے کو پتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں جی، ایک ہوتا ہے ذکر کرنا، ایک ہوتا ہے ذکر سننا، یہ دونوں ڈیوٹیز ہیں، ایک میں نے لی ہوئی ہے، ایک تو تسی مکمل طریقے نہ لو بڑا والا کام میں کری نہ سونا نہ تسی کری چلو۔ اکبر یہ بولے مرضی سے معاشر خرام چل، دل ہی نہیں کہ کھینچوں میں تیری لجام چل۔ تھوڑا سا آپ جو جوان ہیں جی آپ ذرا زیادہ آپ کی توجہ چاہیے۔ اکبر یہ بولے مرضی سے معاشر خرام چل، دل ہی نہیں کہ کھینچوں میں تیری لجام چل۔ گھوڑے نے سر اٹھایا، بادشاہ کیسے چلوں؟ فرماتے ہیں یوں چل کے مرتجز تجھے بھیجے سلام چل۔ ہاتھ کھول کے بیٹھے ہیں تھوڑا۔ اکبر یہ بولے مرضی سے معاشر خرام چل، اکبر یہ بولے مرضی سے معاشر خرام چل، دل ہی نہیں کہ کھینچوں میں تیری لجام چل، یوں چل کے مرتجز تجھے بھیجے سلام چل۔ مجھ کو ہے اسرائیل سے تھوڑا سا کام چل، مجھ کو ہے اسرائیل سے تھوڑا سا کام چل۔ چار دفعہ بادشاہ علی اکبر نے اپنے گھوڑے کو کہا ہے چل 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 چل۔ گھوڑے نے سر اٹھایا، سر اٹھا کے کہتا ہے مولا تعمیل حکم، مولا پسند ناز کرنی ہے تعمیل حکم۔ بادشاہ آپ نے فرمایا ہے چل، چار دفعہ آپ نے فرمایا ہے چل چلنا ہے، لیکن ایک بات پوچھ رہا ہوں تعمیل حکم، مولا پسند ناز کرنی ہے، پوچھنا یہ ہے چلنا ہے دوڑنا ہے کہ پرواز کرنی ہے؟ جس بندے کو یقین ہے کہ لنگر تو علاوہ بھی زبان کسے کام ہوندی ہے، تعمیل حکم، مولا پسند ناز کرنی ہے، بس پوچھتا یہ ہوں کہ چلنا ہے دوڑنا ہے کہ پرواز کرنی ہے؟ مولا نے اس کو کہا تھا چل، اس نے اس سے اگلی بات کی چلنا ہے دوڑنا ہے کہ پرواز کرنی ہے۔ اکبر بادشاہ اتنے خوش ہوئے اپنے گھوڑے کے جواب پہ، اس کی پیشانی پہ بوسہ دے کے فرماتے ہیں یوں اڑ تیری نگاہ میں کونوں مکان نہ ہو۔ یوں اڑ تیری نگاہ میں کونوں مکان نہ ہو۔ دور آ گیا جدید، آج کل کتے بھی چور پکڑ لیتے ہیں۔ یہ گاؤں وغیرہ میں شہروں وغیرہ میں ذرا یہ رواج ختم ہو گئے۔ گاؤں وغیرہ میں جو بزرگ ہیں وہ میری بات کی تصدیق فرمائیں گے، وہ پچھلے وقتوں میں اگر کسی کا پیچھا کرنا ہوتا تھا تو اس کے قدموں کے نشان دیکھتے تھے۔ ادھر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں ہماری سائڈ میں، ادھر کہتے ہیں کھرا لپیلا سے، وہ یہ دیکھتے تھے اس چور کا پہلا قدم یہاں آیا، دوسرا قدم وہاں آیا، تیسرا قدم وہاں آیا، چوتھا قدم وہاں آیا، اس کے قدموں کے نشان دیکھتے 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 اس تک پہنچ جاتے تھے۔ جس بندے کے پیچھے جانا ہوتا تھا، جس بندے کا پتہ کرنا ہوتا تھا کہاں سے آیا کہاں کو گیا، کہاں سے آیا کہاں کو گیا، اس کے قدموں کے نشان دیکھتے تھے۔ پہلا قدم یہاں آیا، اگلا وہاں آیا، اس سے اگلا وہاں، اس سے اگلا وہاں، اس کے قدموں کے نشانوں کا پیچھا کرتے 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 اس بندے تک پہنچ جاتے تھے۔ بادشاہ نے بات کی، فرماتے یوں اڑ تیری نگاہ ہمیں کونوں مکان نہ ہو، اس خاک کربلا پہ سموں کا نشان ہو۔ پتہ ہی نہ چلے علی اکبر کدھر سے آیا کدھر کو گیا۔ یوں اڑ تیری نگاہ ہمیں کونوں مکان نہ ہو، اس خاک کربلا پہ سموں کا نشان نہ ہو، رفتار کا ہواؤں سے ممکن بیان نہ ہو، رفتار کا ہواؤں سے ممکن بیان نہ ہو، ایسے گزرنا ہے کہ قضا کو گمان نہ ہو۔ چار مصرے جس کا جیسے دل کیا اس نے ویسے سنا، لیکن اس شعر پہ مجھے سماعت کی داد نہیں چاہیے، مجھے عقیدے کی داد چاہیے۔ بعض
بادشاہ علی اکبر کے گھوڑے کا نام جو جانتے ہو سو جانتے ہو، جو نہیں جانتے ہو جان لو، بادشاہ کے گھوڑے کا نام ہے عقاب۔ ایسے ہی جنہوں نے سنا کم از کم وہ تو آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ کے گھوڑے کا نام ہے عقاب۔ اب مجھے نہیں پتا وہ اکبر کس درجے کا جنگجو ہے کہ جس کی نالین تلے عقاب رہتا ہے۔ چلو عقاب بن زاد الکفاح، چلو انہوں آسان اردو کے لیے عربی نہیں کرتے۔ عقاب، اس کے باپ کا نام ہے زاد الکفاح، اس کے باپ کا نام ہے خان، اس کے باپ کا نام ہے میمون، اس کے باپ کا نام ہے ریح۔ ریح کے باپ کا نام کسی کو پتہ ہی نہیں۔ ریح کے باپ کا نام، اس جملے میں ایسی خاموشی واجب ہے، ریح کے باپ کا نام کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اس دور کے کچھ لوگ جو بڑے بڑے علم کے دعوے کرتے تھے، انہوں نے اپنے حساب سے لائبریریاں، کتابیں، تاریخ چھان چھان کے اپنی تمام علمی کاوشیں صرف کر کے جب وہ ڈھونڈتے رہے تھک کے جب انہیں اس گھوڑے جس کا نام ری تھا اس کا باپ نہیں ملا، وہ سارا گروہ، وہ سارا دستہ، وہ سارا قافلہ چلتے چلتے منتظر بھائی کائنات کے رسول کے دربار میں آیا، ہاتھ جوڑ کے سلام کر کے ان میں سے ایک بندہ جو ان کا نمائندہ تھا کہ بڑھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے تاریخ میں گھوڑا دیکھا ہے جس کا نام ری ہے، یا رسول اللہ ہم تھک کے ڈھونڈ کے اپنا تمام علم صرف کر کے کوششیں کر کے تھک گئے، ہمیں وہ گھوڑا جس کا نام ری تھا یا رسول اللہ ہمیں اس گھوڑے کا نام تاریخ میں نہیں ملا، آپ اگر ہمیں اس وہ گھوڑا جس کا نام ری ہے اس کے باپ کا نام بتا دے تو ہم آپ کا احسان مانیں گے۔ وہ گھوڑا جس کا نام ری تھا، میں نے کہا مجھے سماعت کی داد نہیں عقیدے کی داد چاہیے، یا رسول اللہ جس گھوڑے کا نام ری تھا ہم اس کے باپ کا نام تلاش کرتے رہے ہمیں ملا نہیں، اگر آپ ہمیں اس گھوڑے کا نام بتا دیں، اس ری گھوڑے کے باپ کا نام بتا دیں تو ہم آپ کا احسان مانیں گے۔ دیکھ سوال کرنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کائنات کے رسول نے مسکرا کے فرمایا تجھے کس نے کہا؟ اللہ نے ری گھوڑے کو نسل سے بنایا ہے، یہ نسل والا نہیں کون کہہ کے بنایا ہے۔ اس کے پاس یہاں کو گنجائش بنتی ہے یہ گھوڑا وہ ہے جو نسل سے نہیں بنا، کون کہہ کے اللہ نے بنایا ہے۔ پڑھا جی، ایک بندہ اٹھ کے جاتا ہے 300-400 بندہ اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ میں نے کہا یہ گھوڑا رسول نے فرمایا نسل سے نہیں بنا، کون سے بنایا گیا ہے؟ اور میں کیا علاج کروں منتظر بھائی اس مولوی کا جو مجھے اس بات پہ آ کے میرے ساتھ بحث کر رہا ہے، مجھے یہ بتائے کہ جن کے جنگ میں استعمال ہونے والے جانور کون سے بنتے ہیں؟ وہ ولی پیدا ہوتا ہے؟ نبیوں میں نبی بن کے آتے ہیں، ولیوں میں ولی بن کے آتے ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے اس طریقے کا روپ دھار کے آتے ہیں جن میں جاتے ہیں وہ سمجھتا ہے ہم جیسے ہیں، ورنہ یہ کسی جیسے نہیں، یہ جس کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اس جیسے ایسے گزرنا ہے کہ قضا کو گمان نہ ہو۔ 5-7-10 منٹ لے کے بابا جی یہ ایک شعر تشریح میں ایسے گزرنا ہے، رفتار کا ہواؤں سے ممکن بیان نہ ہو، ایسے گزرنا ہے کہ قضا کو گمان نہ ہو، ایسے گزرنا ہے کہ قضا کو گمان نہ ہو۔ گھوڑے نے پھر سر اٹھایا، عقاب نے سر اٹھا کے کہا بادشاہ آپ آج سے پہلے بھی مجھ پہ سوار ہوتے رہے، پہلے بھی آج سے پہلے مجھ پہ سوار ہو کے سفر کرتے رہے، میدان میں جاتے رہے، گھر سے باہر جاتے رہے، لیکن بادشاہ آج سے پہلے تو ایسے حکم نہیں کیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے اکبر کدھر سے آیا کدھر کو گیا، ہوا کو پتہ نہ چلے اکبر کا گھوڑا کس رفتار سے گیا، جبرائیل کو پتہ نہ چلے کدھر سے آیا کدھر کو گیا، موت کو پتہ نہ چلے اکبر کدھر سے فوج میں داخل ہوا کدھر سے باہر نکل گئے۔ بادشاہ آج یہ حکم کرنے کی، یہ امر کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ آج ایسا حکم دینے کی کیا احتیاج
پیش آ گئی. بادشاہ فرماتے ہیں میں نے یہ دیکھنا ہے, میں نے ایک چیز دیکھنی ہے. کیا دیکھنا ہے؟ تو میرے مقصدوں کی طرفدار کتنی ہے, دیکھنا یہ ہے. تو میرے مقصدوں کی طرفدار کتنی ہے, دیکھنا یہ ہے. کون سے بنی سواری کی رفتار کتنی ہے. ساری درمیانی گفتگو چھوڑ کے بادشاہ بالکل میدان جنگ کے سینٹر میں پہنچے. سامنے 9 لاکھ کا لشکر کھڑا تھا, ادھر بادشاہ علی اکبر اکیلے سامنے. تو جو میری طرف, میں نے آپ کو دیکھنے کے لیے 250-300 کلومیٹر کا سفر کر دیا. اکیلا بادشاہ میدان کے وسط میں, سامنے 9 لاکھ صفے باندھ کے کھڑے ہوئے. بلا تشبیہ بادشاہ علی اکبر نے دونوں رکابوں میں زور دے کے زین پہ کھڑے ہوئے. ایک ہاتھ سے عقاب کی لجام تھامی, دوسرے ہاتھ سے ذوالفقار کو علم کر کے عین اللہ ہی نگاہ سے فوج کو دیکھا. پہلا لفظ کہا, فرماتے وہ ذات ہم میں رہتی ہے. اس سے پچھلی گفتگو تھی ساری میری اپنی. یہ میں پڑھ رہا ہوں بادشاہ علی اکبر کی, جس کے اندر فضائل سن کر رکھے فتویٰ پھڑکتی ہے. کاغذ قلم ریڈی رکھے, فتویٰ میرے پہ نہیں لگانا, علی اکبر بادشاہ پہ لگانا ہے. بادشاہ آپ نے اپنے راز, اپنے اسرار اس طریقے سے اپنے دشمنوں کے سامنے کیوں پڑے؟ فرماتے ہیں وہ ذات ہم میں رہتی ہے, ہم اس کے ہیں مکان. 3-4 مصرے سننے ہیں بابا جی, 506 میں اس کا رزلٹ ہے. وہ ذات ہم میں رہتی ہے, ہم اس کے ہیں مکان. فرماتے ہیں حبل الورید میں ہے خدا, ہم بھی پھر وہاں. سننے لیں, دادری نہیں, بالکل ریلیکس ہو کے سننے لیں. وہ ذات ہم میں رہتی ہے, ہم اس کے ہیں مکان. حبل الورید میں ہے خدا, ہم بھی پھر وہاں. فرماتے ہیں کن کو زبان اور لہجہ ضرورت ہے, وہ کہاں؟ کون کو زبان اور لہجہ ضرورت ہے, وہ کہاں؟ کون ایک لفظ ہے, لفظ کہنے کے لیے زبان بھی چاہیے, لہجہ بھی چاہیے. زبان بھی چاہیے, لہجہ بھی چاہیے. فرماتے کن کو زبان اور لہجہ ضرورت ہے, وہ کہاں؟ ہم آل مصطفیٰ ہیں خداوند کی زبان, ہم آل مصطفیٰ ہیں خداوند کی زبان. جو بندہ ہاتھ باندھ کے بیٹھا ہے, ایک لمحے کے لیے ہاتھ کھولے. پھر مجھے میرے شعر کی تائید میں بھی, تصدیق میں بھی ہاتھ بلند چاہیے, جس کا عقیدہ ساتھ صبر کر سکے. جس کا ہاتھ نیچے رہ جائے گا سمجھو گا اس کا عقیدہ پیچھے رہ گئے, یا ان کل میری سمجھ کوئی نہیں آئی. فرماتے ہیں وہ ذات ہم میں رہتی ہے, ہم اس کے ہیں مکان. حبل الورید میں ہے خدا, ہم بھی پھر وہاں. حبل الورید میں ہے خدا, ہم بھی پھر وہاں. کن کو زبان و لہجہ ضرورت ہے, وہ کہاں؟ ہم آل مصطفیٰ ہیں خداوند کی زبان, ہم آل مصطفیٰ ہیں خداوند کی زبان. علی اکبر فرماتے ہیں ہم آئے تھے کہ اس کے ذرا راز کھولتے. ہم آئے تھے, الو کا پٹھا ہے وہ بندہ جو یہ سوچتا ہے یہ نمازیں پڑھنے آئے ہیں. یہ نمازیں پڑھنے نہیں, یہ نمازیں پڑھانے آئے ہیں. فرماتے ہیں ہم آئے تھے کہ اس کے ذرا راز کھولتے. وہ چپ تھا, چپ ہی رہتا اگر ہم نہ بولتے. اللہ اکبر, شاباش. ہم آئے تھے کہ اس کے ذرا راز کھولتے. یہ ادا کی بات ہے. ہم آئے تھے کہ اس کے ذرا راز کھولتے. وہ چپ تھا, چپ ہی رہتا اگر ہم نہ بولتے. بادشاہ علی اکبر کے چہرے پہ تھا نقاب. ایسے ہی نہیں, یہ تو میں آپ سے سنی کی بات کر رہا ہوں, اگلی گل اپنی کی کرنی. بادشاہ کے چہرے پہ تھا نقاب, سامنے 9 لاکھ کھڑا ہوا تھا. فرماتے ہیں میں اللہ کے کان کا کان ہوں, تمہاری گفتگو سن رہا ہوں, کیا کہہ رہے ہو؟ ایک دوسرے کے کان پہ لب رکھ کے, اتنا خوبصورت ہاتھ,
اتنی خوبصورت ہتھیلی، اتنی خوبصورت انگلیاں، یہ کہیں حسین کے خیمے سے یوسف تو نہیں آ گیا؟ اتنا خوبصورت ہاتھ، آپس میں یہ سرگوشیاں شروع ہو گئی. اتنا خوبصورت ہاتھ جس میں بادشاہ نے تلوار پکڑی ہوئی تھی، دوسرے ہاتھ سے لگام تھامی ہوئی تھی. اتنی خوبصورت ہتھیلی، اتنی خوبصورت انگلیاں، یہ کہیں حسین کے خیمے سے یوسف تو نہیں آ گیا؟ یہ کہیں خیام حسینی سے یوسف تو میدان میں نہیں آ گیا؟ کہیں حسین مدینے سے چلتے ہوئے یوسف کو ساتھ تو نہیں لے آیا؟ اچھا یا تمہیں پتہ ہی نہیں چلا یوسف کون ہے، ہم کون ہیں؟ فرماتے ہیں یوسف ہمارے سامنے آٹے میں ہے نمک. پیچھے نہیں دسیا سارا یوسف والی گفتگو کی تھی. یوسف ہمارے سامنے آتے میں ہے نمک. تھک بھی نہیں گیا، میں بھول بھی نہیں گیا. میں پچھلے سال آیا تھا اسی مجلس میں، اگلے سال پتہ نہیں ہونا کہ نہیں ہونا. دو بندوں کی مرضی سے بندہ آ سکتا ہے، یا مولا کی مرضی سے یا بانی کی مرضی سے. اگر میں اگلے سال آیا تو یہ چھٹا مصرع میں پڑھنے جا رہا ہوں. مالک کرے آپ میں پھر ایسے اگلے سال ساتھ ہی بیٹھے ہوں، میں پہلے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو یہ مصرع یاد رہ جائے گا. یوسف ہمارے سامنے آٹے میں ہے نمک. جنہیں بولے ہم میری طرف واوا. یوسف ہمارے سامنے آٹے میں ہے نمک. یوسف کی انتہا ہے فقط سایہ فلک. شاباش. یوسف کی انتہا ہے فقط سایہ فلک. یوسف کے ناصروں میں ہے جبریل سا ملک. یوسف وہ نبی ہے جو جبرائیل سے مدد لیتا رہا ہے. یوسف ہمارے سامنے آٹے میں ہے نمک. یوسف کی انتہا ہے فقط سایہ فلک. یوسف کے ناصروں میں ہے جبریل سا ملک. کیا اس کا حسن پہنچا کبھی کبریا تلک؟ کیا